قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہم غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب تحقیقات دستگیریہ کی بابت بات کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے ذوم میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد کا رد لکھا ہے۔ ہم ان کے دلائل کو زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے بیان کردہ دلائل کس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ہادی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام ہوا، وہ آیت ہے قرآن کریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ، یہ پوری آیت آگے تک۔ قصوری صاحب نے اپنی کتاب تحقیقات دستگیریہ میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے۔ اس پہ ہم مختلف پروگرام پہلے بھی کرائے ہیں۔ اب جو انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآنی ہے، اور قرآنی آیات کسی اور پر الہام کس طرح ہو سکتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ قرآنی آیات کیا نازل ہو سکتی ہیں کسی اور پہ؟ بتا دیتے ہیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ جی، لیکن اگلا حصہ آپ چھوڑ گئے ہیں کہ قرآنی آیات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صدہا سال سے نازل ہو چکی ہیں، اب ان کے اتارنے میں کیا فائدہ، بلکہ لاتائل اور تحصیل حاصل ہے۔ تو یہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح الہام ہوتی ہیں اور اتارنے میں فائدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ ناظرین کرام، یہ جو اعتراضات ہیں یہ دراصل انہوں نے براہین احمدیہ پر کیے ہیں، اور ہمارے یہ جو پروگرام ہے یا جو جوابات ہیں یہ ان اعتراضات کے جوابات ہیں جو براہین احمدیہ پر کیے گئے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے قرآن کریم کی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر الہام ہوئی اور براہین احمدیہ میں یہ درج ہے۔ تو انہوں نے اس کو کئی دفعہ بیان کیا اور کئی پہلو سے مولوی غلام دستگیر صاحب نے اس پر اعتراض کیے ہیں۔ اب یہاں یہ جو ہے کہ یہ آیت قرآنی ہے، اور آیت قرآنی کس پر کیسے الہام ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اس کے اتارنے کا فائدہ کیا ہے، بلکہ لاتائل یعنی ایک زائد بات ہے اور تحصیل حاصل ہے، وہ چیز ہے جو پہلے ہی موجود ہے، اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت کیا ہے۔ ناظرین، یہ جو باتیں ہیں یہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو جانتے ہیں، جنہوں نے دین کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کو علم ہے کہ مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب فضول اعتراض کر رہے ہیں، لیکن تکذیب کے لیے، جیسا کہ ایک عام بات ہے کہ اس کے لیے تکذیب کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہی جھوٹ بولنا ہے، کسی کو جھٹلانا ہے، تو وہ سچی بات سے نہیں بلکہ جھوٹ سے جھٹلاتے ہیں جو نبیوں کے مقابل پر کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے مرسلوں کے مقابل پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ تعالیٰ نے الہامات کیے، گو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ وہ دعویٰ نہیں کروایا، ابھی ابتدا تھی۔ کشف و الہام آپ کو اس سے بھی پہلے ہو چکے تھے۔ براہین احمدیہ 1882 سے لے کر 1884 تک پہلے 4 حصے مکمل ہوئے، اور 5واں حصہ 1905 میں ہوا ہے۔ تو یہ جو پہلے 4 حصے ہیں اس تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسیح، مہدی اور نبوت کے دعوے میں نہیں تھے، نہ آپ نے بیعت لی۔ تو یہ جو الہامات تھے ان کا سلسلہ جاری تھا، اور قرآن کریم بنیادی طور پر کئی آیات میں یہ ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان سے بات کر کے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، اور اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کس طرح اس کا فائدہ کیا ہے اور کس طرح نازل ہوتی ہیں، یہ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خاتم الاولیاء بھی قرار دیا، شیخ اکبر قرار دیا گیا ہے،
ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دستگیری صاحب کے سوال کا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ المومن کی آیت نمبر 16 ہے، اسی کی تشریح میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِلْقَاءُ بغیر تشریع فَلَيْسَ بِمَحْجُورٍ، یہ جو اللہ تعالیٰ روح کو یعنی روح القدس کو بھیجتا ہے اور وہ کلام لے کر آتا ہے، القاء کرتا ہے، یہ بند نہیں ہوا۔ پھر وہ یہ جو کہتے فائدہ کیا ہے اس کا، تو امام ابن عربی ہمیں یہ بتاتے ہیں تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء، کہ قرآن کریم کا اولیاء کے قلوب پر نازل ہونا، تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء منقطع ما کونہ، منقطع منقطع نہیں ہوا، ما کونہ ہی محفوظ اللہ، باوجود اس کے کہ وہ ان کے پاس محفوظ ہے، یعنی قرآن کریم موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن اس کا نازل ہونا اولیاء کے دل پر، یہ مولوی دستگیر جیسے لوگوں پر نہیں نازل ہوتا، اولیاء اللہ پر نازل ہوتا ہے، جن کا خدا دوست ہے، وہ خدا کے دوست ہیں، ایک محبت کا رشتہ ہے، اس مقام کے لوگوں پر یہ ان کے دلوں پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ محفوظ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے، وَلَٰكِن لَهُمْ ذَوْقُ الْإِنزَالِ، یہ قرآن کریم کے نزول کا ایک مزہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، یہ وجہ ہے۔ مولوی دستگیر صاحب یہ پڑھ لیتے، امام ابن عربی سے پوچھ لیتے تو ان کو سمجھ آتی ہے کیا فائدہ ہے۔ اس سے تو حادثہ یہی تاثر ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی، نہیں وہ تکذیب میں پڑھے رہے ہیں دوسرے فرقوں کے، مجھے تو یہی تاثر ملتا ہے جتنی کتابیں وہ کیونکہ اتنی بڑی بات کر دینا کہ کس سے نازل ہوگی، کیوں ہوگی۔ اور بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، 12ویں صدی کے مجدد تک، اور ان کے بعد بھی جن میں اور بزرگ شامل ہیں، ان کا حوالہ میں دوں گا بھی، تو عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت تک یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک الہام ہوتے رہے ہیں، وہ بزرگ موجود رہے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار لکھا ہے، اسی طرح سارے بزرگ صحابہ پر وحی نازل ہوئی، اجتماعی طور پر بھی خلفاء کی وحیوں کا ذکر موجود ہے، سید عبد القادر جیلانی، سارے بزرگوں کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوتا آیا ہے، اور یہی بات انہوں نے واضح کر دیا کہ قلوب الاولیاء، ولی اللہ ہونا ضروری ہے، مولوی غلام دستگیر ضروری نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہوتا کیا ہے۔ تو یہ بہت جچے تلے الفاظ میں کہتے ہیں تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء، اولیاء کے دل پر ہوتا ہے، یہ منقطع نہیں ہوا باوجود اس کے کہ قرآن محفوظ ہے، اور یہ نزول قرآن کا مزہ دینے کے لیے ہے۔ آگے دیکھیں کتنے جچے تلے الفاظ ہے، وَهَٰذَا لِبَعْضِهِمْ، ہر ایک سے اللہ کلام نہیں ہوتا۔ تو یہ مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب جو کہتے ہیں لا طائل اور تحصیل حاصل ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ترہ امتیاز ہے اسلام کا، یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں، یہ وحی الہی کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ وہ خوشبو ہے کہ قربان جس پہ ہو مشک تتار، یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلے، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کو کیا پتہ اس کا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات پر یہ اعتراض ہے براہین احمدیہ کے حوالے سے۔ حضرت یہ ہے امام شیرانی، حضرت شیخ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الیواقیت والجواہر، وہ خاص طور پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوگا مسیح فیرسل ولیًا، وہ ولی کے طور پر مرسل ہوگا، اللہ اس کو بھیجے گا، ذا نبوت مطلقۃ، مطلق نبوت کے ساتھ، وہ نبی کا درجہ رکھتا ہے، وہ نبی ہے،
وَيُلْہَمُ بِشَرْعِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر شریعت محمدیہ الہام کی جائے گی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام پر الہام کے ذریعے سے۔ مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کو اعتراض ہو گیا، امام شیرانی کہتے ہیں کہ اس کو مارنا چاہیے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام ہے کہ یلہم بشرع محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت الہام کی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح بزرگ کہتے ہیں۔ اب سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، ان کی کتاب ہے فتوح الغیب، سارے جانتے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خواص تمہارے اندر شامل ہو جائیں، یعنی اللہ کا قرب آ جائے، ایک انتہائی مقام پر پہنچ جاؤ، تو پھر بہت ساری چیزیں تمہارے پر ظاہر ہوں گی، اللہ کے انوار، اسرار، علوم، غرائب اور تقرب اور تحدث، الہام ہوگا، اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، تو رفع درجات ہوگا، وَتُخَاطَبُ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مخاطب کرے گا۔ ایسے شخص کو جو یہ مقام حاصل کرے گا، اللہ مخاطب ہوگا، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تو ہمارے پاس ہمارا مہمان ہے، ہمارے گھر آیا ہے، ہمارے پاس ہے، تم مکین، رہنے والا، امین، اور تو امن میں ہے۔ تو اس طرح الہام ہوتا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ اس مقام تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ اب اس سے بھی آگے چلیں، یعنی ایک تو آیات قرآنیہ کا نزول، ایک وہ آیات جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، انہی الفاظ میں امت کے بزرگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو حضرت سید نواز گیسو دراز جو تھے، یہ بھی ایک بہت چوٹی کے بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرح جوامع الکلم مجموعہ ملفوظات حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے، ایک دن نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان جس کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا، حضرت نظام الدین اولیاء پر وہ آیت نازل ہوئی، الہام ہوئی۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہے، جو آپ کے خالص بندوں پر، خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں محمدیت اترتی ہے، محمد اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے تصدیق کے طور پر کہ یہ سند ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ ہو گئے، ذلی طور پر ہوتا ہے، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت بڑھ کر ہوا ہے۔ اب حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ بہت صوفی بزرگ تھے، ان کی کتاب ہے علم الکتاب۔ اس میں انہوں نے بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کی جو علامت درج کی ہیں، اور ان میں ایک خاص آیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو جو قریب ہیں ان کو دعوت دے، انذار کر۔ تو اسی طرح اور بہت ساری ہیں آیات جو انہوں نے ذکر کی ہیں اس میں، تو یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح حضرت مولوی عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا، ان کی کتاب جو ہے سوانح عمری، مولوی عبداللہ غزنوی صاحب، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو بھی بہت ساری آیات جو ہیں قرآن کریم کی آپ پر نازل ہوئی، مثلاً وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ بھی آپ پر الہام نازل ہوئی۔ اور علم نشرح لک صدرک، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، وہ بھی آپ پر نازل ہوئی۔ تو یہ جو ایک دعویٰ کر دینا صرف تکذیب کی راہ سے، یہ علماء کا کام نہیں تھا، اور اگر تھا تو وہ علماء نہیں تھے۔ یہ ثابت ہوتا ہے اصل بزرگ جو تھے، جو نیک خدا کے بندے، خدا کے مقرب، ان سے اللہ تعالیٰ 1500 سال سے کلام کرتا آیا ہے۔ لیکن ناظرین، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ عرض کی تھی، آج پھر ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جب خدا اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے، نبی کو بھیجتا ہے، اس کی اتباع کرنے والے، اس پر ایمان لانے والوں کے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ جو اس کو رد کرتے ہیں، چاہے وہ پہلے نبی کو کتنا بھی اس پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، یہود کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا جنہوں نے انکار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عیسائیوں اور یہود سب کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ جو آپ پر ایمان لائے، چاہے وہ مشرکوں میں سے داخل ہوئے، آپ کے صحابہ بنے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا۔ یہی سلوک حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہے، اور آپ کی صداقت کی ایک واقعاتی شہادت ہے، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا، قرآن کی آیات میں بھی اور دیگر الفاظ میں بھی۔ مگر آپ کا مقابلہ کرنے والے، آپ کی تکذیب کرنے والے، آپ کا انکار کرنے والے، سارے عالم اسلام میں کوئی ایک شخص بتا دیں جو یہ دعویٰ کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے اور وہ شائع کر کے دکھائے، ایک بھی نہیں۔ تو یہ خدا کا وہ بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا اور خدا تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوا۔ یہ خدا کا سچا مسیح ہے، یہ وہ موعود مسیح ہے، یہ معہود مہدی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جتنے بھی اعتراضات مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیے، وہ تمام کے تمام علم و عرفان سے خالی اور اس کی کوئی سند نہیں تھی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک